ذرا تصور کریں آپ کا فون میز پر پڑا ہے اور آپ کے ہاتھ لگائے بغیر وہ خود ہی چلنے لگے۔ آج ہم ایک ایسی ہی حیران کن سیکیورٹی خامی کی بات کرنے والے ہیں جو لاکھوں کروڑوں اینڈرائیڈ ڈیوائسز کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بالکل عام سی صورتحال ہے۔ ایک سمارٹ فون میز پر رکھا ہے، لاکڈ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم سب روزمرہ کی زندگی میں اپنا فون کہیں رکھ دیتے ہیں۔ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوتا ہے جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ فون کی اسکرین خود سے جل اٹھتی ہے، لاک کھل جاتا ہے اور براؤزر میں ایک ویب سائٹ کھل جاتی ہے، اور یہ سب کچھ اسے چھوئے بغیر ہو رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ممکن کیسے ہے؟ کوئی کسی کے فون کو بغیر ہاتھ لگائے کیسے کنٹرول کر سکتا ہے؟ چلیں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اس چیز کو کہتے ہیں زیرو کلک اٹیک، یعنی ایک ایسا حملہ جس کے لیے کسی کو کوئی لنک کلک کرنے کی، کوئی فائل ڈاؤن لوڈ کرنے کی یا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ حملہ آور دور بیٹھے بیٹھے ہی ڈیوائس پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ تو آئیے ذرا اس کی تکنیکی تفصیلات میں چلتے ہیں۔ اس مخصوص خامی کو ایک نام دیا گیا ہے CVE 2023-4586۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتی ہے۔ یہ حملہ سمجھیں 4 آسان مرحلوں میں ہوتا ہے۔ پہلا، حملہ آور کا بلوٹوتھ کی رینج میں ہونا لازمی ہے۔ دوسرا، وہ اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر فون سے کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم مرحلہ یہ ہے کہ حملہ آور کی ڈیوائس فون کو یہ یقین دلا دیتی ہے کہ وہ ایک بلوٹوتھ کی بورڈ ہے، اور بس چوتھے مرحلے میں اب وہ دور سے ہی فون پر کچھ بھی ٹائپ کر سکتا ہے، بالکل ایسے جیسے ایک اصلی کی بورڈ جڑا ہو۔ تو کون کون سی ڈیوائسز اس خطرے کی زد میں ہیں؟ دیکھیں، اینڈرائیڈ 10 یا اس سے پرانے جتنے بھی ورژنز ہیں وہ سب کے سب غیر محفوظ ہیں۔ یہاں تک کہ اینڈرائیڈ 11، 12 اور 13 بھی زد میں آ سکتے ہیں اگر ان پر دسمبر 2023 کا سیکیورٹی اپڈیٹ انسٹال نہ ہو۔ صرف وہ ڈیوائسز جو اپڈیٹڈ ہیں اور اینڈرائیڈ 14 پر چل رہی ہیں وہی محفوظ ہیں۔ اچھا، اب جب کہ ہم اس کی بنیادی تھیوری سمجھ چکے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ حملہ اصل میں ہوتا کیسے ہے، ان اصل کمانڈز کے ساتھ جو ایک حملہ آور استعمال کرتا ہے۔ حملہ آور کا سب سے پہلا قدم ہوتا ہے اپنے آس پاس موجود بلوٹوتھ ڈیوائسز کو ڈھونڈنا۔ اسے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی رینج میں کون کون سی ڈیوائسز موجود ہیں اور ان تک رسائی ممکن ہے یا نہیں۔ اس کام کے لیے حملہ آور ایک بہت سادہ سی کمانڈ چلاتا ہے، sudo hctoolscan۔ یہ کمانڈ اسے آس پاس کی ان تمام بلوٹوتھ ڈیوائسز کی لسٹ دکھا دیتی ہے جو ڈسکوری موڈ میں ہے۔ اس کمانڈ کا نتیجہ کچھ اس طرح کا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں حملہ آور کو ہر ڈیوائس کا ایک منفرد میک ایڈریس اور اس کا نام نظر آ جاتا ہے۔ اب وہ یہاں سے بڑی آسانی سے اپنے ہدف جیسے کہ گیلیکسی نوٹ 10 کی پہچان کر سکتا ہے۔ ہدف کی پہچان ہوتے ہی حملہ آور ایک خاص قسم کی پائتھن اسکرپٹ کے ذریعے حملہ شروع کرتا ہے جو خاص طور پر اسی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کے لیے کمانڈ ہے sudo python3 blueducky.py۔ اس ٹول کا نام بلو ڈکی بھی بڑا دلچسپ ہے۔ یہ بلوٹوتھ اور ایک مشہور ہیکنگ ٹول ربر ڈکی کو ملا کر رکھا گیا ہے کیونکہ یہ کام بھی بالکل ویسے ہی کرتا ہے۔ اب اسکرپٹ چل پڑی ہے اور یہ ہدف کے فون پر کی اسٹروکس یعنی کمانڈز بھیجنا شروع کر دیتی ہے۔ اس مثال میں کمانڈ ایک مخصوص ویب سائٹ کھولنے کے لیے بھیجی جا رہی ہے۔ اور یہ رہا اسکرپٹ کا آؤٹ پٹ۔ یہ بتا رہا ہے کہ hackersarise.com کی کمانڈ کامیابی سے بھیجی جا رہی ہے۔ ٹھیک اسی لمحے شکار کے فون پر ویب براؤزر خود بخود کھلتا ہے اور یہ ویب سائٹ لوڈ کر دیتا ہے۔ تو اس سب کا اصل دنیا میں کیا مطلب ہے؟ اور خاص طور پر پرانی ڈیوائس استعمال کرنے والوں کے لیے یہ اتنی بڑی اور پریشان کن خبر کیوں ہے؟ ذرا اس ایک عدد پر غور کریں، 80%۔ دنیا کے 80% سمارٹ فونز اینڈرائیڈ پر چلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اربوں ڈیوائسز اس خطرے کی زد میں ہو سکتی ہیں، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں آج بھی پرانے فون زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اور اب سب سے تشویشناک بات، اینڈرائیڈ 10 یا اس سے پرانے فونز کے لیے اب کوئی سیکیورٹی اپڈیٹس نہیں آتی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ان فونز کے لیے اس مسئلے کا کوئی حل موجود نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے غیر محفوظ ہیں۔ تو اس ساری صورتحال سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ اپنی ڈیوائسز کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ بہت اہم باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹس کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں۔ اگر کوئی ڈیوائس اتنی پرانی ہو گئی ہے کہ اسے اپڈیٹس نہیں ملتی تو سمجھ لیں کہ اس میں خطرات موجود ہیں۔ جب بلوٹوتھ استعمال میں نہ ہو تو اسے بند رکھنا ایک بہت اچھی عادت ہے، اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، ہر وہ ڈیوائس جو کسی بھی نیٹ ورک سے جڑی ہے وہ حملے کا ایک ممکنہ راستہ بن سکتی ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ہماری ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، یہ واقعہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری ٹیکنالوجی میں ایسی اور کتنی پوشیدہ کمزوریاں موجود ہیں جن کے ساتھ ہم روزانہ کی بنیاد پر لا علمی میں جی رہے ہیں۔